السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین۔ الہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ تواب الرحیم یعنی توبہ بھی قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں بھی استغفار روزانہ 100 دفعہ کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بتایا ہے متقین، آج کی آیت میں بھی آئے گا واتقو، متقین یعنی اللہ سے ڈر کے ہر کام کرو۔ کوئی بھی آیت آتی ہے تو اس کے بعد فوراً جیسے آج آیت آئے گی وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی جو بھی آیت آتی ہے آخر میں اس کا جو آتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی جو بھی کام کرو اللہ سے ڈر کے کرو۔ تو اس میں اگر ہم بخشش بھی مانگیں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی آیت ہے آیت نمبر 193 سورۃ البقرہ۔ پہلے تجوید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں یقین الدین اللہ کہتے ہیں، تو آپ دھیان سے قرآن پڑھا کریں۔ ابھی لام کو اپنی زیر ہے، للہ یعنی اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. انفقو فعل امر ہے، ہم نے ابھی کچھ دن پہلے اس کے سیگا پڑھا ہے، تو انفقو فی سبیل اللہ، خرچ کرو، حکم دیا جا رہا ہے، جمع کا سیگا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، فعل امر کا سیگا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کریں، آگے کی آیت بہت بڑی ہے، اس کو انشاءاللہ ایک ہی دن میں کمپلیٹ کریں گے. اس میں حج کے احکام بتائے جا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو تھوڑا اس کا تعارف کرا دوں کہ حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. حج افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا. حج قرآن، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا. دونوں صورت میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے. تیسرا ہے حج تمتع. اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور احرام کر کے پھر احرام باندھ دیا جاتا ہے. عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. تمتع کے معنی ہیں فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. حج قرآن اور حج تمتع دونوں میں ایک ہی ہدی یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اسی طرح حج کرنے کی بھی 3 ہیں. تو اس میں اس کو میں اور آگے ایکسپلین کروں گی، آپ دھیان سے سننا. یہ سارے ہمیں احکام مل رہے ہیں، ہم صرف دیکھا دیکھی میں حج کرتے ہیں. ہمیں پوری طرح اتھینٹک معلومات ہونی چاہیے کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارا خاص اہم رکن ہے. جیسے حج تو ہمارے اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کو ہمیں طریقے سے اچھی طرح سیکھنا چاہیے. ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 193 سے وَقَاتِلُوهُمْ، لڑو ان سے. یہ بھی فعل امر ہے، لڑو، قاتلو، لڑو ان سے. حَتَّى لَا تَكُونَ، یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، یعنی تب تک ان سے لڑو جب تک وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں کوئی زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. بھلے الشہر، آگے کیا آ رہی ہے، حرمات کے مہینے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. حرام کی معنی یہاں حرام نہیں ہے، احترام کی جگہ، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں. کون سے ہیں احترام والے مہینے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مہینے احترام والے ہیں. اور حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ حج شروع ہوتا ہے یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں ہم لوگ واپس آتے ہیں حج سے. یہ 3 مہینے، اور رجب بھی ہے، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے، والحرمات، اور حرمتوں کا.
6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ آئندہ سال، اس سال جانے سے روک لیا کفار نے۔ یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ منع تھا کہ تم حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرو گے، لیکن اللہ نے یہاں اجازت دی کہ دوسرے اگلے سال کی طرح انہوں نے تمہیں منع کیا تھا، عمرے میں نہیں جانے دیا تھا، قتال چاہتے تھے، لیکن اس سال تمہارا حق ہے عمرہ کرنا۔ اگر پھر بھی وہ تمہیں روکیں تو تمہیں اجازت ہے قتال کی، ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کا ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا یہ بھی سبق ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ملک ہے، وہ اپنے مذہب لوگوں کو قتال سکھاتا ہے۔ یہ ہم نے ابھی اس کو آپ غور سے سنیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تو قتال کرو، بھلے حرمت والے مہینے ہوں۔ حرمت والے مہینے قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو تم بھی، دو علیہ اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم اسی طرح جیسے اس نے زیادتی کی تم پر، علیکم تم پر۔ اب یہ سب کچھ بتا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تم پر جتنی تکلیف آئی ہے اتنی تکلیف لو۔ ہم واتقوا اللہ پڑھ کے جاتے ہیں لیکن اس پر غور فکر نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ خود دیکھیں گے ہر دوسری تیسری آیت کے بعد آ رہا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے کام کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ساتھ ہے متقی لوگوں سے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو، اور ویسے بھی دشمن اگر ظلم کرنے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ نے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے، اللہ اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی ناحق آپ پر ظلم کر رہا ہے تو اسلام کے دائرے میں، حدود میں رہتے ہوئے آپ ان پر بدلہ لے سکتے ہو۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، انسا عورت کے بدلے عورت، بدلہ جائز ہے۔ تو ہر کم اللہ سے ڈر کے، اللہ کی حدود میں رہ کے ہمیں کرنا ہے۔ ابھی فعل امر آیا ہے، دوسرا حکم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اب بیچ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا بات کیوں آئی؟ اللہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے، یعنی اگر تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرو گے تو ہلاکت ہوگی۔ یعنی جیسے والدین کا حق ہے، سب سے پہلا خرچ کرنے کا جس کا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اگر آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے، مالی، جسمانی، بدنی، جتنی بھی ضرورت ہے، خرچ کرو والدین پر، سب سے پہلے والدین کا خرچ ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ فضول خرچ کرنے گے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، یعنی پیسہ ضائع ہو جائے، ہم شیطان کے بھائی ہو جائیں گے۔ یہاں ہم اس سے بہت ساری معنی لے سکتے ہیں ہلاکت کی وجہ سے۔ احسنوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ دونوں فعل امر ہیں، وَأَنفِقُوا وَأَحْسِنُوا، یعنی اللہ کہتا ہے احسان کرو، دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرو۔
یعنی جس طرح آپ اگر پوری قمیض سی رہے صرف ترپائی نہیں کریں گے تو قمیض نہیں پہن سکتے، جیسا ہمارے اسلام میں حکم دیا ہے احسان کرو، تو اسی طرح اصل میں کیا ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں جو کلچر بن گیا تھا اس کا اسلام، تو اللہ نے کہا ہے کہ اسلام ہمارا سادگی پسند ہے، تو ایسے نہیں کہ اللہ کی ہم حدود کو پامال کریں۔ اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد، بعض نے گناہ پر کے جو گناہ مراد لیا ہے، اور یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ یعنی اگر تم جہاد میں نہیں جاؤ گے تو یعنی خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اگر ضروری چیزوں پر خرچ نہیں کرو گے، کسی پر احسان نہیں کرو گے، تو یہ بھی صورت ایسی ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور بن جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ بقرہ صورت کو آپ دھیان سے سنیں، سارے ہمیں احکام مل رہے ہیں، تو ان کو ہم آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں۔ اور یہ ابھی جو میں نے آپ کو یہ فعل امر، فعل ماضی کے سیگے یہ سکھائی، آپ یہ قرآن آگے آگے آئے گا، ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ان کے جملے بناتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کو قرآن کتنا آسان لگ رہا ہے سمجھنے میں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔